سے میں بغیر کسی تمہید کے میں اس کتاب کے حوالے سے چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صاحب صدر کی اجازت سے ناصر مصباحی کی شاعری خواب کے نام کی روشنی میں۔ خواب کے نام ناصر مصباحی کا دوسرا شعری مجموعہ ہے۔ اس سے پہلے تحدیث نعمت کے نام سے موصوف کی نعتوں کا مجموعہ منظر عام پر آ چکا ہے۔ زیر بحث مجموعہ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے ناصر مصباحی لکھتے ہیں، اس کتاب میں میں نے اپنے ان خوابوں کو الفاظ کا قالب دیا ہے جو جاگتی آنکھوں سے دیکھے گئے ہیں۔ شاعر کا خواب کسی ایک شعری صنف تک مقید نہیں ہے، بلکہ وہ حمد، مناجات، نعت، غزل، قطع، شخصی مرافی کے ساتھ پابند اور آزاد نظموں کی شکل میں شرمندہ تعبیر ہوئے ہیں۔ یہ مجموعہ کل 202 صفحات کو محیط ہے، جس کے شروع میں انتصاب کو شاعر آزاد نظم کی حیت میں اپنے نامکمل خواب کی جھلک کو 19 آزاد مصروں اور 2 پابند مصرے کے ساتھ پیش کیا۔ میری بات کے تحت شاعر نے اپنی ادب سے دوستی، شعری ذوق اور پسندیدہ شعراء وغیرہ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پیش لفظ کے عنوان سے پروفیسر عمران اندلیب صاحب کے حوصلہ افزا کلمات ہیں، جن میں ناصر مصباحی کے آبائی وطن اور ان کی رفتہ رفتہ شعری بالیدگی اور شعری محاسن کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد باضابطہ منظومات کی شروعات ہوتی ہے، ایک حمد پاک، ایک مناجات اور ایک نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر کے شاعر نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنی محبت کا ثبوت دیا ہے۔ حمد پاک کا ایک شعر جس نے مجھے بہت متاثر کیا، ملاحظہ فرمائیں۔ تو کان لگا فرش سے تا عالم بالا، ہر سمت یہ ہنگامہ بپا ہے کہ خدا ہے۔ ناصر مصباحی کی حمد حضرت مسمن اخرق مخصوص محظوظ کی وزن میں ہے۔ اس شعر میں یوں تو عام سی بات کہی گئی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں خدا کے ہونے پر دلالت کرتی ہیں، لیکن اس کی طرف میں خاص طور سے سر الہدیٰ صاحب کی توجہ چاہوں گا سر۔ لیکن بعض لوگ جو بے دین اور ملحد ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو سائنس اور نیچر کے نظریے پر توڑ کر خدا کا انکار کرتے ہیں۔ جب میں نے اس شعر کو پڑھا تو بے ساختہ میرے ذہن میں فرانسس بیکن کا وہ جملہ یاد آیا جو تمام دہریوں کی قلعی کھولتا ہے، اور میں ناصر مصباحی کو اس شعر کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں۔ فرانسس بیکن کا وہ جملہ ہے، little knowledge of science makes you an atheist, but in-depth knowledge of science makes you a believer in God۔ میری اس بات کو تقویت فرانسس بیکن کی اس جملے سے ملتی ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بیان کر دوں کہ یہ فرانسس بیکن کے اس جملے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس کے جملے نہیں ہیں، بعض محققین نے اس کی تردید کی ہے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے فرانسس بیکن ایک مذہبی انسان تھا اور وہ آرتھوڈکس کرسچن تھا، تو اس حوالے سے میں نے یہاں نقل کر دیا کہ مذہبی انسان تھا تو ممکن ہے یہ جملے ہوں۔ میں اس کے ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث نہیں کرتا ہوں۔ اس بات کی طرف موصوف کی ایک غزل کے ایک شعر سے بھی ملتی ہے۔ غزل میں بھی ایک شعر اس طریقے کا انہوں نے پیش کیا ہے، وہ شعر ہے، جس سے ممکن ہو علاج غم جانا ناصر، کوئی ایسی بھی توانائی تو ایجاد کرے۔ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، اس کے باوجود بھی اس طریقے کی کوئی علاج نہیں ہے کسی غم کا علاج کیا جا سکے۔ نعت پاک کا ہر شعر ان کی یعنی شاعر کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پتہ دیتا ہے، جو بہترین آہنگ کی بحر رمل مسمن مقبول محذوب مکتوب فائدات فعل میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس میں شامل استعارات وغیرہ شاعر کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصیاری کا پتہ دیتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے، نعت سے فکر و سخن نے وہ نمو پائی ہے، شعریت دنگ ہے شستر سخن آرائی ہے، رخ جبیں آرزو گیسوئے شہ بالا کی، کس کس انداز سے قرآن قسم کھائی ہے۔ مذکورہ نعت میں بعض اشعار شاعر کے اپنے عقیدے اور مسلک کی ترجمان نظر آتے ہیں۔ اس مجموعے میں شامل غزلوں کی تعداد تقریباً 92 ہے، تقریباً ممکن ہے شمار میں ایک دو آگے پیچھے ہو، 52 ہے۔ پہلی غزل میں ہی محترم نے ہندی چھند کا استعمال کیا ہے، اور اس میں بھی وہ قرآنی آیات کو بڑے ہی فنکارانہ انداز میں شعر کا جزو لا ينفک بناتے ہیں اور تلمیحات وغیرہ سے اپنی فنی چابک دستی کا پتہ دیتے ہیں۔ دوسری غزل اسی بحر میں ہے جس میں نعت پاک کہی گئی ہے۔ چوتھی غزل میں بھی نعت کا شعر موصوف کہے جاتے ہیں، جو حضور کی شان میں سب سے بہترین آیت جو قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ساری آیات ہیں، لیکن جس کو علماء کہتے ہیں کہ یہ بہترین آیت ہے، ناصر مصباحی صاحب کا خود عالم دین ہے ماشاءاللہ، وہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نازل ہوئی تھی۔ اس کو غزل کے پیکر میں ڈال کر انہوں نے اپنے مذہبی
ماحول میں جو ان کی پرورش ہے اور دینی علمیت وغیرہ کی کو پیش کیا ہے۔ ناصر مصباحی نے حضرت مسمن سالم میں ایک بہترین غزل کہی ہے جس کا ایک شعر ہمارے وقت کی لوبیزم سب لوگ جانتے ہیں، خاص طور سے آپ اس لوبی کے ہیں تو پھر اس لوبی کی میں آپ کی برائی بھی اچھائی گردانی جاتی ہے۔ لوبیزم کے خلاف ایک طرح سے صحرا میں صدا ہے، وہ شعر ہے: یہاں جادو بیاں کہتے ہیں اہل حرف کو ناصر، ہنر والے ہمیشہ جہد لا حاصل میں رہتے ہیں۔ اس کی اگلی غزل میں شاعر تعلی کا شعر بھی کرتے ہیں۔ تعلی کے حوالے سے بعض جو ہمارے یہاں بڑے بزرگ ہوئے ہیں انہوں نے مثلا مولوی عبدالحق وغیرہ نے اس کو عیب گردانا ہے، لیکن تعلی غالب کے یہاں بھی ہے، میر کے یہاں بھی ہے، اقبال کے یہاں سب کے یہاں ہے، تو فراق کے یہاں بھی ہے۔ اسے ناصر مصباحی صاحب کی تعلی کا شعر کہتے ہیں کہ میرا رہبر نہ بن انگلی پکڑ لے تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے۔ یہ غزل بھی بحر حضرت مسمن مسدس محذوف میں ہے۔ ناصر مصباحی اپنی غزل میں ابن الوقت اور موقع پرست لوگوں کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ شعر ہے: وہ آج راہوں میں پل کے بچھائے پھرتے ہیں جو مجھ کو دیکھ کے رستہ بدلتے تھے۔ ساتھ ہی موصوف جہاں اسلامی تلمیحات اور عربی اصطلاحات کو اپنی غزلوں کی زینت بناتے ہیں، وہیں ہندی الفاظ، ڈکشن، تلمیحات و تشبیہات سے اپنی غزلوں کے دامن کو بھرتے نظر آتے ہیں۔ صرف دو شعر اس حوالے سے دیکھیے: من مندر میں ایک مورت ہو، من موہک ہو پیاری ہو، چتون چنچل مکھ درپن دو دھاری نین کٹاڑی ہو، ایک بیراگی راگ الاپے ایک جوگن جھومر گائے، جو ورنداون میں مرلی دھر اور رادھا سکماری ہو۔ ناصر مصباحی اپنی غزلوں میں کچھ ایسی تراکیب اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو حقیقت میں اچھوتے معلوم پڑتے ہیں، مثلا کنوارے آنسو اور کنوارے خواب۔ یہاں اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کس قدر جاذبیت ہے، میری نظر میں یہ اچھوتا معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی لوگوں نے استعمال کیا ہو، میری علم وہاں تک نہ پہنچی ہو، میں نے نہیں پڑھا ہو۔ یہ ایک شعر دیکھیے، سوال کہ یہ ضروری نہیں ہر خواب کسی کا ہو جائے، خواب آنکھوں میں کنوارا بھی تو ہو سکتا ہے۔ ناصر مصباحی نے اپنے عہد کی کچھ سستی شہرت کے حاملین کو جگہ جگہ تنبیہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کسی کی شاعری یا کسی کی تخلیق کے بارے میں کچھ رائے دینا چاہیں بحیثیت ادب دوست، تو وہ سب سے پہلی آپ کی غلطی ہی گنانے لگتے ہیں کہ بھائی تمہارے یہاں بھی تو یہ غلطیاں ہیں، اس کو قبول کرنے کے بجائے۔ ایک شعر: کیا ملا حق بیانیوں کا صلہ، انگلیاں اٹھ گئیں میرے فن پر۔ ناصر مصباحی کی غزلوں، قطعات اور نظموں کا 85 سے 90% حصہ عشقیہ شاعری پر مشتمل ہے۔ وہ اپنے محبوب کے عشوہ و ادا کو بیان کرتے ہیں، عنبرین زلفوں کی خوشبو کو یاد ماضی میں تلاش کرتے ہیں، کہیں فکر فردا کو شکست دے کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود وہ جہاں کہیں بھی دل، چشم، آنکھ کو لفظی پہ کر ادا کرتے ہیں، وہیں ان کی غمگینی اور حرمہ نصیبی کا حرمہ نصیبی وغیرہ کا عنصر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو ہماری غزل کی روایت میں شامل ہے۔ اس حوالے سے صرف ایک شعر: نازش غرور شوخی ادا اور یہ بانک پن، جس رنگ میں بھی دیکھو تو یکتا دکھائی دے۔ اس طریقے کی میں نے بہت ساری مثالیں الگ الگ طرح سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اب اختتامیہ پڑھ دیتا ہوں چونکہ اشارہ ہو گیا ہے کہ وقت کم ہے۔ زیر نظر مجموعہ کلام میں 16 قطعات شامل ہیں۔ پروفیسر عمران اندلیب صاحب نے اس میں رباعی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، سر نے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ اس میں رباعی بھی شامل ہے، میں اس پہ آگے بحث کروں گا تو اس کی پہلے تفصیل بیان کر دے رہا ہوں۔ لیکن پہلا قطعہ میں اس کی اب آگے سمجھ میں آیا کہ میں اس کی بحر کیوں بتا رہا ہوں۔ پہلا قطعہ رجت مسدس سالم، دوسرا قطعہ بحر خفیف مسدس مخبون مقدور، تیسرا قطعہ بھی بحر خفیف مسدس مخبون محذوف میں ہے۔ اس کے علاوہ بعد والا قطعہ جو ہے وہ بحر مسدس مفاعل فعلان مفاعل فعلون مسدس مخبون مخبون محذوف مسکن صفحہ 138 میں ہے۔ پہلا قطعہ بھی یہ جس بحر میں ہے 138 نمبر صفحے کا پہلا قطعہ بھی اسی بحر میں ہے۔ صفحہ 137 کا پہلا قطعہ بھی بحر مسدس مسمن مخبون محذوف میں ہے۔ کہیں کہیں پر شاعر سے کچھ لفظشیں بھی ہوئی ہیں لیکن اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تمام قطعات بحر رمل مسدس، بحر رمل مسمن محذوف، متقارب سالم، بحر مدید وغیرہ میں ہے، لیکن رباعی کی ایک بھی بحر اس میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوئی، ورنہ مجھے ایک رباعی اس میں ملی، تو میں عمران اندلیب صاحب سے اس بات سے شاید یہاں پر صرف ایک قطعہ جو صفحہ نمبر 139 پر ہے، اس کے نظمیں بھی شامل ہیں جن میں کچھ شخصی مراثی بھی پابند نظم کی حیت میں ہے۔ فلسطین پر بھی نظم ہے اور اے میرے وطن کے ساتھ وطن کے نام کے عنوان سے بھی نظمیں شامل ہیں۔ عید کے دن کے عنوان سے بھی ایک نظم ہے جس میں شاعر ماضی اور فکر یار میں محو نظر آتے ہیں۔ حریف کے عنوان سے لکھی گئی ایک نظم احمد فراز کی زمین میں ہے اور اسی طرز میں بھی ہے۔ آزاد نظم میں بھی شامل ہے، ان نظموں میں ایک گریز نامی نظم جو کورونا کے وبا کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ اس مجموعے کی آخری نظم آخری سطر کے عنوان سے ہے۔
اس میں موصوف کی اپنی فنی چابکدستی کو بہت ہی خوبصورت پیرائے میں پیش کیا ہے انہوں نے، لیکن اس میں کہیں کہیں پر رومن رسم الخط کا انہوں نے استعمال کیا ہے. سر آخری یہ پیراگراف ہے کہ ولیم امپسن ایک مغربی نقاد گزرے ہیں، ان کا خیال ہے ولیم امپسن کا کہ کسی بھی شاعر کے کچھ کلیدی الفاظ جو کی ورڈز ہوتے ہیں جن کو وہ اکثر اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں اور اس کی مدد سے اس شاعر کی شخصیت اور فن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس طرح سے ناصر مصباحی کے کچھ کلیدی الفاظ میری نظر میں آئے ہیں اور وہ ان کے کی ورڈز کیا ہیں میں بتاتا ہوں. وہ ہیں دل، محبت، عشق، اشک، آنکھیں، چشم، گل، خزاں، رات، بلبل، پھول وغیرہ. یہ ناصر مصباحی کے کی ورڈز کہے جا سکتے ہیں جو ان کی شاعری اور شخصیت کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں. ہمیں امید ہے کہ ناصر مصباحی آنے والے دنوں میں اپنے فکر و فن کے بے شمار چراغ روشن کریں گے، جس میں ان کے فن کے مختلف جوہر بھی سامنے آئیں گے اور اپنی شاعری کے غالب حصے میں مزید گلبوٹے بھی ٹانکنے میں وہ مزید کامیاب ہوں گے انشاءاللہ، اور یہی اصل زندگی کی علامت ہے. لیکن ایک روش پہ نہیں چلنی چاہیے. شمیم حنفی صاحب نے کہا ہے کہ جو کوئی بھی فنکار ایک روش پہ چل رہا ہو اور اس میں تغیر نہ ہو تو پھر اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. شمیم حنفی صاحب کا یہ قول ہے. لیکن وہی تغیر ہے کہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں بہت محال. بہت شکریہ امام الدین امام صاحب.